رب العالمین الصلاة والسلام على رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج 6 دسمبر ہے اور ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ ہم ہر سال اس کو مناتے ہیں۔ اس کی اہمیت سب جانتے ہیں، لیکن بابری مسجد کی اہمیت کیا ہے اور بابری مسجد کی اس شہادت کو اتنا کیوں تسلسل کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں مسجد کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المساجد للہ، زمین اور کائنات پوری اللہ کی ہے، لیکن زمین پر وہ حصہ، وہ خطہ، وہ ٹکڑا جو مسجد کے لیے مختص کیا گیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ ان المساجد للہ، مسجد اللہ کے لیے۔ زمین پر مختلف چیزیں مختلف کاموں میں کام آتی ہے اور لوگ انسان اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، یہ فلاں کی پراپرٹی ہے، زمین کا خطہ فلاں کا ہے، لیکن جو جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی جاتی ہے وہ قیامت تک وقف اللہ ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کی جائیداد ہو جاتی ہے۔ وہ کسی برادری، کسی خاندان، کسی بادشاہ کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ فور ایور مسجد، عرش معلیٰ تک، تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک وہ اللہ کی پراپرٹی ہے، اور ون سے مسجد، فور ایور مسجد، وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو ایکسچینج کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ خطہ تل قیامت مسجد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمین پر بہترین جو جگہ ہے وہ مسجد۔ زمین ساری اللہ کی ہے، سجدے کی جگہ ساری اللہ کی ہے۔ مسجد زمین کی ہر خطے پر نماز ادا کی سکتی ہے، لیکن وہ حصہ جو مسجد کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول وہاں ہوتا ہے، اور وہ زمین پر افضل ترین جگہ ہوتی ہے۔ اور اس مسجد کی کبریائی سے، اس کے مینار سے جب اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے تو شیطان اس خطے سے گیس پاس کرتا ہوا برکتا ہوا بھاگتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس لیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت تک جب بھی جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ مسجد کی کیفیت مسلم معاشرے میں ایسی ہی ہوتی ہے جیسے جسم کے اندر قلب، جسم کے اندر جو دل کی حیثیت ہے وہ اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کی حیثیت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر جو مبعوث کیا تو بیت المعمور، وہ گھر جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں عرش میں، اس کے جسٹ نیچے زمین کے نیوکلیس پر، زمین کے سینٹر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس لیے کہا دنیا کے بت قدموں میں پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی سے مسجد قباء کہا جاتا۔ جب بھی جہاں مسلمان جہاں شفٹ ہوتے ہیں وہاں مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ مسجد کے تعلق سے یہ بات بھی بہت صاف اور کلیئر ہے کہ کسی بھی غصب کی ہوئی جگہ پر، کسی زبردستی چھینی ہوئی جگہ پر
کسی کی جگہ پر مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی. اگر وہ تعمیر کی گئی تو مسجد نہیں کہلائی جا سکتی. چنانچہ پوری اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں یہ بات بہت ثبوت کے ساتھ, بہت چیلنج کے ساتھ, سپریم کورٹ سے لے کر کے اس ملک کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو چیلنج کے ساتھ, موہن بھاگوت کو چیلنج کے ساتھ اور ٹرمپ کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ پوری زمین پر کوئی مسجد, کسی کا گھر, کسی کی پراپرٹی اور کسی کے عبادت خانے کو زبردستی چھین کر کے نہیں بنائی گئی. چونکہ شریعت کے اصول کے اعتبار سے ایسی جگہ مسجد نہیں کہلائی جا سکتی. اسی لیے فاسزم نے مسلمانوں کے منافقوں کو خرید کر کے مسلم لیڈرشپ میں کمزوری پیدا کرنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود, جھوٹ کو, متھ کو اتہاس بنا کے پیش کرنے کے باوجود سپریم کورٹ آف انڈیا کے اندر یہ بات پیش کرنے سے ناکام رہے کہ مسجد بابری کسی مندر کو توڑ کے بنائی گئی. وہ ججز جو بک گئے گورنرشپ کے اندر اور پارلیمنٹ کی راجیہ سبھا کی سیٹ کے اندر, جگ ظاہر ہے یہ بات, کوئی چھپی نہیں جس کو میں کہہ رہا ہوں, یہ الزام نہیں, اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. اس سب کے باوجود وہ ججز یہ بات ثابت کرنے میں ناکام رہے 1949 سے لے کر کے 2019 تک کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر کے بنائی گئی. اس لیے سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا. ان کے دل میں ایک حسرت تھی, ایک خواہش تھی کہ ہم یہ شرک کا مرکز بنائیں, رام کا مندر بنائیں, لیکن وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکے. ان کو لکھنا پڑا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنائی گئی تھی. اور یہ بات بھی لکھنی پڑی کہ بابری مسجد کو شہید کر کے مندر کی جگہ پر تعمیر کیا گیا. وہ زبردستی اپنے کنسٹیٹیوشنل سو کالڈ پاورز کو استعمال کر کے مندر کے لیے زمین دی گئی اور مسجد کی جگہ پر اس کو تبدیل کر کے دوسری جگہ مسجد کو دی گئی. چونکہ اسٹیٹ بچا ہے, یہ شیطان کے دل میں حسد اور حسرت پیدا ہوتی ہے, صرف ایک مسجد کی بات نہیں ہے, تمام مسجدوں سے. چنانچہ چندر شیکھر کے زمانے میں جب یہ ڈائیلاگ چل رہے تھے مسجد کے, مسلم بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں اور وی ایچ پی کے ذمہ داروں کے درمیان, تب اس وقت کے اشوک سنگل نے کہا تھا, مولانا مونس صاحب آپ تو ایک مسجد کی بات کر رہے ہیں, بابری مسجد کی بات کر رہے ہیں. بھارت ماتا کی چھاتی پر یہ مسجدوں کی میناریں جو ہیں, ہمیں بھارت ماتا کی چھاتی پر سورج لگتے ہیں. شیطان کو حسد ہوتا ہے, حسرت ہوتی ہے. چونکہ جیسے کہا مسجد کے میناروں سے جب اذان کی آواز ہوتی ہے تو شیطان برکتا ہوا بھاگتا ہے. تو جو لوگ شیاطین کے چیلے ہیں اور جس میں یہود کے بعد مشرکین آتے ہیں, الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا, تم اہل ایمان کی عداوت میں یہود اور مشرکین کو پیش پاؤ گے. چنانچہ مشرکین کو جو شرک کے لمبردار ہیں مساجد سے حسد ہوتا ہے. اور اسی لیے بیت المقدس میں یہود کی صورتحال ہے, چونکہ دونوں قومیں ایسی ہیں, مشرکین اور یہود, جن کو نیچرل عداوت ہے اسلام سے اور توحید کے مراکز. چنانچہ بیت المقدس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہی بابری مسجد کے ساتھ ہی ہوا. لیکن افسوس یہ کہ امت کی ناعاقبت اندیش قیادت نے سو کالڈ سیکولرزم کے لمبرداروں اور سو کالڈ سپریم کورٹ اور عدلیہ پر اعتماد کیا, اور یہ کہتے رہے کہ جو کچھ عدلیہ فیصلہ کرے گی ہم مان لیں گے. بار بار یہ بات یاد دلائی جاتی رہی کہ یہ بات آپ نہ کہیے, گویا کہ آپ یہ میسج دینا چاہتے کہ جو فیصلہ آپ کریں گے ہم مان لیں گے, ہماری طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہوگی, عدل کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا اس کو مانا جائے گا. فریق ثانی کہہ رہتا ہے ہماری آستہ کے خلاف فیصلہ آئے گا ہم نہیں مانیں گے. ہم نے یہ تک نہیں کہا کہ عدل کے خلاف فیصلہ آئے گا اس کو نہیں مانیں گے, بلکہ یہ کہا کہ جو فیصلہ آئے گا ہم مانیں گے. اور بعض احمق لوگوں نے دیکھا ہم اس فیصلے کا سمان کرتے ہیں. ناانصافی اور ظلم پر مبنی فیصلے کا سمان نہیں کیا جاتا, فیصلہ مانا جاتا ہے. فیصلہ مانا ہم نے, اور فیصلہ ماننے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ آج ہم کمزور ہیں. یہ انصاف نہیں ہے, یہ ظلم پر مبنی فیصلہ نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں
عدلیہ نے اپنا جو مخول تھا کہ ہم اس کا سمان کرتے ہیں وہ اتار کے خود ہی پھینک دیا. پوری دنیا میں ہندوستان کی سپریم کورٹ کی تھو تھو ہوئی کہ یہ کس طرح کا فیصلہ ہے جو ہندوستان کی سپریم کورٹ نے دے رہے کہ جب یہ قبول کیا جا رہا ہے کہ مسجد مندر توڑ کے نہیں بنائی گئی, مسجد توڑ کے مندر بنایا جا رہا ہے, اس کے باوجود یہ مندر کو جگہ دی جا رہی ہے. کیسا فیصلہ ہے؟ لیکن دیش کی عزت کا کوئی خیال نہیں رہا. جب ہم نے عرفان حبیب سے کہا جو ہندوستان کے سب سے بڑے ہسٹورین ہیں کہ ہم کیس ہاریں گے, ہم سپریم کورٹ میں کیس لڑنا لیکن ہم کیس ہاریں گے, تو کہا کیسے؟ میں نے کہا یہ سب ہوگا جس طرح سے لکھنؤ بینچ نے فیصلہ دیا ایسا یہ ہوگا. تو کیا ان کو دیش کی عزت کا خیال نہیں ہے؟ میں نے کہا دیش بعد میں ہے, ان کے جذبات, ان کی خواہشات, ان کے احساسات پہلے ہیں, لہٰذا مسجد کے خلاف فیصلہ دیں گے, انصاف نہیں ہوگا. اور وہی ہوا. جو لوگ آستھا رکھتے تھے سپریم کورٹ میں ان کی آستھا ٹوٹی, جو سیکولرزم میں آستھا رکھتے تھے وہ سیکولرزم کی آستھا ٹوٹی, جو جمہوریت میں آستھا رکھتے تھے ان کی جمہوریت کی آستھا ٹوٹی. کفر سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ عبد المطلب تو اللہ کے کعبے کے دروازے کو پکڑ لیا ابرا کے مقابلے میں, اللہ تو اس گھر کی حفاظت کر. اور ہم نے اس عدلیہ سے, اس نام نہاد سیکولرزم کے لمبرداروں سے, صرف کانگریس کے سیکولر لوگ نہیں, جتنی پارٹیوں کے سیکولر لوگ ہیں سب کی مل کر یہ خواہش تھی کہ یہاں مسجد کی جگہ مندر بننا چاہیے. سب کے سیکولرزم کے مخول اتر گئے. چنانچہ اس انسانی تاریخ میں جہاں جہاں بھی مسجد مسلمانوں نے تعمیر کی, اسپین سے لے کر کے سینٹرل ایشیا سے لے کر کے ہندوستان تک, ہر جگہ جہاں بھی کفر غالب آیا ہے سب سے پہلے انہوں نے مساجد کو نشانہ بنایا. اور ہمارے بزرگ بعض لوگ کہہ رہے تھے ایک مسجد چلے گی تو کیا ہو گیا, 47 کے اندر بہت ساری مسجدیں غیر آباد ہو گئی. ہم نے کہا یہ مسجد ایک بریک ہے, یہ مسجد ایک علامت ہے. یہ مسجد کا بان ٹوٹ رہا, بابری مسجد گئی تو پھر آپ پر بارش کی طرح, سیلاب کی طرح جو ہے وہ آزمائش آئیں گی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بابری مسجد کا فیصلہ سپریم کورٹ سے کرایا گیا. تو اب لاکھوں مساجد وقف کا نام ختم کر کے امید پورٹل رکھ دیا گیا ہے, اور وقف بل لا کر کے مساجد پر, مدارس پر, خانقاہوں پر یلغار کر دی گئی ہے. اور بہت ڈیلیبریٹ انداز میں اس امید پورٹل کو سلو پروسیس میں ڈال کر کے ہزاروں کی تعداد میں مساجد اور خانقاہیں رجسٹرڈ ہونے سے رہ گئی ہیں. یہ بل لا کر کے گویا کہ اب بے شمار مساجد پر جو ہے یلغار کر دی گئی. یہ یلغار جو ہے ایک کے بعد ایک امت اب مایوس ہوئی. اب دیکھا کہ امت جو ہے ایک مسجد کی حفاظت نہیں کر سکی تو پھر امت سلنڈر ہوئی اور اس نے بے شمار مساجد کے تعلق سے بل, پورے وقف کے نام پر جو ہے ایک بل لائے, اور بل لا کر کے پوری مساجد پر کو نشانہ بنایا گیا. لیکن یاد رکھیے یہ تلک الایام نداولها بین الناس, یہ گردش ایام ہے جو ہمارے شوکت صاحب نے فرمایا. 300 سال کعبہ بتوں سے ناپاک رہا, اس بتوں کے ذریعے سے اس کو ناپاک کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے مشرکین سے, انسانوں کے دشمنوں سے بعد میں نپٹا, پہلے ان بتوں سے نپٹا, اور چھڑی مبارک سے کعبے کو صاف کیا. جال حق وذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا کہتے جاتے, اور ایک ایک بت جو چھڑی مبارک سے بت سے جو کعبے کو پاک کرتے رہے. یہ بات سمجھیے, بیچ میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو صلاح الدین ایوبی نے پھر بیت المقدس فتح کیا, اور پھر بیت المقدس کے لیے وہ جھیالے, حماس کے جھیالے آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں. جانوں کے نذرانے انسانی تاریخ میں اس ماحول میں جب پوری دنیا یہود کے شکنجے میں ہے, یہود کی پشت پر ہے, عالم عرب بے حس ہے, لیکن وہ دیوانے جو اس خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اللہ کی مدد کے بھروسے اس ٹکے ہوئے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے, اور قیامت تک ایک گروہ زمین پر ایسا رہے گا اور بیت المقدس کی بازیابی ہوگی. یہ انسانی آنکھیں دیکھیں گی, ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکے تو ہماری نسلیں دیکھیں گی. آپ نے دیکھا جب بعض منافقین آیا صوفیہ کو, بعض منافقین جب ترکی کے اندر مسجدوں کو میوزیم بنا دیا نام نہاد مسلمانوں نے, تو پھر 92 سال کے بعد پھر آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا. اور یہ بات سمجھ لی جانی چاہیے کہ
کہ بابری مسجد ہے، کچھ چیز بن جانے سے، منہدم ہو جانے سے اور اس پر کچھ تعمیر ہو جانے سے اس کی شرعی حیثیت چینج نہیں ہو سکتی، وہ قیامت تک مسجد رہے گی۔ آج جبر ہے، جب اللہ کے نبی کعبے کے باہر نماز پڑھتے کعبے میں گھس نہیں سکتے، بتوں کو ہٹا نہیں سکتے، کمزوری تھی، لیکن جب فتح ہوئی تو مسجد بیت المقدس کو واپس کیا۔ آج ہم وہاں جا نہیں سکتے، لیکن ہم نہیں، ہماری نسلیں اور ہندوستان کے مسلمان نہیں تو ہندوستان کے غیر مسلم انصاف پسند ان کی نسلیں وہ انصاف کریں گی اور مل کر کے جو ہے بابری مسجد دوبارہ تعمیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بابری مسجد آج نہیں تو کل تعمیر ہوگی اور وہاں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوگا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔